قیامت کا دن واقعی بہت مشکل دن ہے، بڑا ہی ڈیفیکلٹ ڈے ہے، ڈے آف ججمنٹ، حساب کا دن، فیصلے کا دن، یوم الجزا کہا گیا جسے، ڈیسائیڈنگ ڈے ہوگا، یعنی جس دن فیصلہ ہو جائے گا۔ آج تو بہت سارے لوگ نیک دکھتے ہیں، آج بہت سارے لوگ اچھے لگتے ہیں، آج بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم خود ہی دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں بندہ بہت برا ہے، مگر وہ ہمارا محاورہ ہے نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، وہ ہوگا قیامت کے دن، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال۔ سید اعلیٰ حضرت کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ادھر تو جو نا ہم ٹویسٹ کر لیتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں، بجھا لیتے ہیں، ہمارے چہرے مذہبی ہوتے ہیں، ہمارے حلیے اچھے ہوتے ہیں، بڑا میٹھا میٹھا بول رہے ہوتے ہیں، اندر سے بہت گندگیاں لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہیں، پردے میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے نیک ہونا یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اچھا ادھر ہمیں کوئی غلط کام کرتے دیکھ بھی لینا تو ہم ٹویسٹ کر جاتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں، نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی، میں نہیں تھا، کوئی اور تھا، میں ادھر نہیں جا رہا تھا، تم غلط سمجھ رہے ہو، کسی نہ کسی طرح ہم دبا لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے ماننا ہی پڑے گا، ہاں مالک کیا ہے، کیونکہ بندے کی زبان تو بند ہو جائے گی نا، انسان زبان سے ہی تو گھماتا پھراتا ہے نا، ایک تو بارگاہ الہی میں زبان ویسے ہی نہیں چلے گی، لیکن وہاں زبان بند کر دی جائے گی، منہ پر مہر لگا دیے جائیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ کلام کریں گے، پیر کلام کریں گے، زمین گواہی دے گی، کدھر سے بھاگے گا؟ اب اس دن ہم گناہ گاروں کا بنے گا کیا؟ آپ سوچو تو صحیح، قیامت کے دن کے لیے کتنی تیاری کی ہے، کتنا غور کیا ہے، کتنی جس کو کہتے ہیں نا فکر کی ہے۔ آج مثال کے طور پہ کسی کے امتحان قریب آنے لگے، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، انٹرویو قریب آ جائے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، کسی ہماری فیکٹری میں کام کرتے ہوں کوئی کیو سی یا کوئی مینیجر یا کوئی رپورٹ لینے، کوئی چیکنگ کرنے آ جائے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، آج کل گورنمنٹ کے ادارے ٹیکس والے آ جائیں تو حساب کتاب میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ یعنی دنیا میں ہمارے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو یا ہونے والا ہو، ہمیں ٹینشن، نیند نہیں آتی، گھبراہٹ شروع ہو جاتی، تیاری کرتے ہیں اس کی، کیا جواب دوں گا، کیسے جواب دوں گا، بات کیسے کروں گا۔ سب کو پتا ہے کہ قیامت کا دن آنا، ایمان ہے ہمارا، مسلمان کا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ قیامت پر ایمان نہ لائے۔ سب نے قیامت کا دن دیکھنا ہے۔ اب قیامت کے دن پیش کیسے ہوں گے بارگاہ الہی میں؟ قیامت کے دن اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے اور وہاں اس تمام حساب کتاب سے نکلیں گے کیسے؟ اللہ اکبر۔ تو اس کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کے آسانیوں میں سے ایک آسانی کی راہ نبی پاک کی ان احادیث سے ملتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں قیامت میں تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ کہیں قریب بلا رہے ہیں، کہیں بتا رہے ہیں کہ محشر کی وحشتوں سے بچنے والا وہ ہوگا جو درود پاک کثرت سے پڑھنے والا ہوگا، کہیں فرماتے ہیں کہ میرے پاس حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ یعنی درود قیامت میں کدھر کدھر کام آئے گا، پل صراط پر لوگ ڈگمگا رہے ہوں گے، فرمایا درود پاک کی برکت سے درود پاک ان کو سہارا دے گا اور وہ پل صراط سے پار لگ جائیں گے۔ تو ہر موقع پر درود پاک نے کام آنا ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہے پلے کچھ نہیں، لیکن درود کا خزانہ ساتھ لے کر جانا، خالی ہاتھ نہ جانا، درود پاک پڑھتے رہیں اور کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو محشر کی وحشت، سختیوں اور حساب کتاب سے محفوظ فرمائے۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات محشر کی چل رہی